پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آر جی ایس ٹی لگانا چاہیے, اکانومی کے ڈاکومنٹ کرنا چاہیے, ہمیں ٹیکسز زیادہ دینے چاہیے, لیکن ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بیٹھے بیٹھے کیلکولیٹ کیا تو لگا یوں کہ 1200 بلین ہم جنریٹ کر سکتے ہیں آر جی ایس ٹی لگائے بغیر. تو پھر ہم 1200 بلین کیوں نہیں بچا پا رہے؟ یہ نئے پیسے کلیکٹ کر کے جائیں گے کدھر؟ یہ تو باٹم لیس پٹ ہے, یہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائیں گے. طلعت صاحب, میرے خیال میں یو آر ون آف دا لرنڈ پیپلز وی ہیو ان دس کنٹری. اگر یہ اتنا آسان ہوتا کہ ہم 1200 بلین جیسے یہ فارمولے ابھی گھر بیٹھ کے ہم بتا رہے ہیں, تو کیا یہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہتا کہ ہم یہ 1200 بلین نکال لاتے؟ پھر ہمیں اتنی سب چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ جو آر جی ایس ٹی جو سارا ایشو جو ہم کر رہے ہیں کہ کوئی آج ہمیں کیا بول رہا ہے, کیا تو اگر یہ 1200 بلین ہمیں نہیں نظر آتے, ہمیں آگے ووٹ نہیں لینا, ہمیں اپنی گورنمنٹ اور سٹرونگ نہیں کرنی, ہمیں یہ جو کولیشنوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے اور ان کی باتیں منوانی ہے, تو پھر ہمیں یہ 1200 بلین نہیں نظر آتے. ان کو یہ آج in this government it is very easy to say, but these two have been the parts of the previous governments. جب آج کرپشن کی بات کرتے ہیں, پولیس میں کرتے ہیں یا کسی انسٹیٹیوشن میں کرتے ہیں, بڑے عرصے سے 1200 بلین اس اکانومی میں تھا. میرا مطلب یہ ہے, I want to make one point. We accept all the challenges. From day one, the day we have come into power, we are accepting. But ایک چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 60 سال کی چیزیں ساری ادھر بلڈوز کر دیں. ہم سے پہلے آپ بھی تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے, ہر جگہ مسائل ہے, لیکن کیا ایسے کوئی چیز ہے کہ یہ سارے مسائل جو پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ وہ سارے ٹھیک ہو جائیں؟ اگر ان کے پاس ہے تو وی ول بی دا موسٹ گریٹفل. ان کو تو ہم سب سے پرائم منسٹری دے دیتے ہیں. یہ ہے کہ یہ اپنی کیبنٹ کا سائز چھوٹا کر وہ ہو رہا ہے ابھی. کب ہو رہا ہے؟ جب آپ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے 100 ڈاؤن سائزنگ, یہ بھی اسی گورنمنٹ نے کیا, ڈاؤن سائزنگ میں ہو رہا. آپ کو پتا ہے کہ 10 کہاں کیا ہے ابھی تک کوئی نہیں کیا. ڈاؤن سائزنگ کرے, یہ کرنا نہیں چاہتے. وہ پرس اپنے کین اسپیک بیکاز وہ پرس اپنے نہیں چھوڑنا چاہتے اور بڑی بڑی گاڑیاں. ڈاؤن سائزنگ میں آپ بتائیں طلعت صاحب کہ کب ہو رہا ہے اور پروونسز کو تیار کیا بتائیں گے. یو آر دی رولنگ پارٹی. پروونسز کو 10 منسٹریاں لینے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے. وی آر ریڈی ٹو گیو دیم. ہم آپ نے خود سائن کیا اس کے اوپر. صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کے پاس پولیٹیکل ول ہوتی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چینی کی. 3.5 لاکھ ٹن چینی ہولڈنگ کر رہی تھی گورنمنٹ, ہولڈنگ 7 لاکھ 3.5 لاکھ اس وقت جب یہ 60 روپے سے 120 روپے پہ گئی ہے, بیکاز اپنے چائتوں کو, اپنے جن کو یہ نوازنا چاہتے ہیں ان کو نواز رہے تھے. ٹی سی پی کے پاس 3.5 لاکھ پڑی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے 54 روپیز میں امپورٹ کی تھی. بالکل آرام سے ریلیز کر سکتے تھے, کوئی ول نہیں ہے, کرائسس نہیں ہے, کسی چیز میں ول نہیں ہے, کسی زمیندار کے اوپر وہ ٹیکس لگانا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بلڈوز کر رہے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیوں بلڈوز کر رہے ہیں. یہ پروونشل دیکھیے سبجیکٹ جو ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے. ابھی the ink has not dried on the 18th amendment, اور law enforcers makers جو ہم لوگ لو بنانے والے ہیں, ہم خود لو کو وائلیٹ کر رہے ہیں. کل آپ کی پارٹی سے آرٹیکل 141 کی ریکوائرمنٹ یہی ہے, یہ نہیں پیش کر سکتے اس کو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. اس کو انہوں نے پروونسز میں ریزولوشنز پاس کروائی. اب یہ بتائیں, میں آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ ہے تو کل 7.5 گھنٹے کی میٹنگ کیا ہو رہی تھی ان کی؟ اور اس کے اب مطلب آپ کے تو پارٹی کا سٹینڈ ہو گیا, بہت ساری چیزیں تو اس میں آ گئی ہیں رپورٹ میں. تو 7.5 گھنٹے آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ زمینداروں کے اوپر آپ جو اپنے آپ کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے ہیں وہ لگائیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کے اوپر کیوں نہیں, ہم ریڈی ہو جائیں گے, لگائیں نا سارے زمینداروں کے. آپ کو آر جی ایس ٹی پہ اعتراض نہیں ہے, آپ کو اس پہ باقی میئرز نہیں لے رہے؟ نہ آر ایس ٹی کے اوپر جو اعتراض ہیں وہ علیحدہ جگہ پہ, وہ ہم کہتے ہیں کہ جنریٹ کرو. جنریشن کا ہم بتا رہے ہیں طریقہ, ہم کہہ رہے ہیں کرپشن ختم کرو, ہم کہہ رہے ہیں میڈیسنز کو ایگزیمپٹ کرو, ہم کہہ رہے ہیں فوڈ سٹافز کو آپ. میں صرف آن ایئر آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں سیمی صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرنے شروع کر دیں. ہم ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کی پارٹی کس طرف چلی جائے گی آخر میں آ کے.
نہیں ہماری پارٹی بڑا کلیئر نہیں سپورٹ کریں کلیئر رہتا ہے ہماری پارٹی کا شجاعت صاحب جو ہیں وہ تو ان کے بڑے NRO آپ کو یاد ہونا چاہیے, وومنز بل لاسٹ گورنمنٹ میں یاد ہونا چاہیے, یہ والا جب آتا ہے کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی, یہ نہیں کہ ہم ان سے کم پیار کرتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی سے کم پیار نہیں کرتے, ہم پاکستان کی عوام سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے. اس میں 40% مہنگائی آئے گی. میں ناک آف ایفیکٹ میں آپ کو بتا دوں لیڈران کی ذرا بات پر میں ذرا کمٹمنٹ لیں. چودھری شجاعت صاحب آج کل کیا بات کریں حکومت کے ساتھ, اگر آپ اتنی سختی سے اس کے خلاف ہیں؟ شجاعت صاحب تو بڑے کوزی ہیں, بڑے آرام سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اپنا بندہ بھی آپ نے لگوا لیا عراق کے اندر. نہیں وہ نہیں وہ چودھری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ بٹوین ہم اینڈ پیپلز پارٹی ہے, اور چودھری صاحب نہیں ان کا تعلق ہے, لیکن یہ لگوانے میں چیئرمین تو یہ کر رہے ہیں نا. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بندوں پی ایم ایل کیو سپورٹ نہیں کریں گے کس کو؟ جی ابھی تک تو یہی ہے کہ اس کو ہم اپوز کریں گے. جو مجھے میری جو اطلاع ہے, ظاہر ہے آج کا دن ہوا ہے, اور وی آر گوئنگ ٹو اپوز اٹ. جی پکی بات ہے یہ نا پرویز الہی صاحب پھر جا کے میٹنگ کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب نے خود میڈیا پہ آ کے یہ کہا وی آر گوئنگ ٹو اپوز اٹ, اور جو بھی عوام کے خلاف کوئی ایسی چیز آئے گی وی آر گوئنگ ٹو اپوز اٹ. میڈیا پر تو ان کو قاتل لیگ بھی کہا گیا تھا, پھر اس کے بعد دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی نا. گھر چلے گئے نا اٹھ کے, وہ تو جو جانے والوں سے پوچھے نا کیوں قاتل لیگ کے پاس. اب ویور کے انٹرسٹ کے لیے یہ ایم کیو ایم پی ایم ایل کیو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اس کو نیشنل اسمبلی سے پاس کروا لیں گے؟ ذرا مجھے سینس دیجیے گا. بالکل یہ ان کے اعتراضات کے باوجود نہیں, اعتراضات تو ان کا سیاسی حق ہے اور ان کی اپنی سیاسی پارٹیاں منشور ہیں, دے ہیو ٹو پلے پالیٹکس آلسو, وی ڈو ریئلائز ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یس پالیٹکس از بینگ پلیڈ, ورنہ تو یہی تو ہے آپ لوگ کرٹیسزم کو لیتے نہیں ہیں. یہ غریب عوام کی بات ہے, اینڈ دیر از نو انفراسٹرکچر. وی وانٹ, ہمارا یہ ہے کہ پہلے آپ ریفارمز لے آتے, ایس بی آر میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے, اور پھر ٹیکسیشن. انشاءاللہ وقت آ جائے گا. آئی تھنک آئی کین ناٹ کمنٹ بیفور ٹائم, لیکن انشاءاللہ نیشنل اسمبلی سے یہ پاس ہو جائے گا. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نمبرز آپ کے پاس آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو یہ بھی ایک عوامی بل ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ سیاسی لیڈران جب اس کو ان کو پتہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس ہے, پاکستان آج کن مسائل میں ہے, کس انٹرنیشنل ایشوز میں پھنسا ہے, کس ریجنل ایشوز میں پھنسا ہوا ہے, جو سیاسی پارٹی اس کو اپوز کرے گی اور پھر اس کے جو آفٹر ایفیکٹس آئیں گے تو شاید وہ پارٹی اس کے ذمہ وار بھی ہوگی, کیونکہ ہم تو چیخ رہے ہیں کہ ہمیں 2 کروڑ عوام جو سڑک پر کھڑی ہے بے گھر, ہمیں ان کو فیڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اسٹیٹ بینک نے نیشنل بینک کے بارے میں ڈاؤن گریڈ کیا ہے اس کو, اس کی مینجمنٹ کے بارے میں. اور جو دس از ویری امپورٹنٹ, جس کو آپ نے وزیر فائنانس منسٹر جو ہمارے ہیں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وین ہی واز چیئرمین فار پرائیویٹائزیشن پچھلے دور میں, ہمارے دور میں آپ کو پتا ہے کتنی انہوں نے سستا حبیب بینک کا سودا ہوا تھا. ہی واز دا ون ہو سائنڈ دا ڈیل جب پرائیویٹائز, ہی واز دا چیئرمین جس کی آج یہ تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ. میں بتانا چاہتی ہوں غلطیاں ہماری حکومت میں بھی ہوئی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم غلطیوں سے مبرہ ہیں. بات یہ ہے آپ نے اسی سے حل لیا, آپ نے اسی سے حل لیا, اسی کے ساتھ NRO آپ کے منسٹر نے, آپ نے گارڈ آف آنر دیا, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا. ان کا وی آئی پی پروٹوکول آپ نے دیا. اس میرے خیال میں یہ جل مشرف کا ایک ایسا معاملہ ہے, اس میں شاید آپ تینوں کے پاس ہائی مارل گراؤنڈ نہیں ہو. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں ناظرین, اور سیدھی سی میں بات پوچھوں گا کہ RGST جو ہے, جس الفت سے حکومت نے اس کو تھاما ہوا ہے, لگتا یہ ہے کہ ان کے منشور کا حصہ رہا ہے. ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ IMF کی طرف سے ڈکٹیشن ہے, اور یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے, اور وہ ڈکٹیشن یہ کس طریقے سے الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ حکومت کی کمپلشن ہے یا ان کو یکدم خیال آیا کہ RGST ملک کے لیے بہت اچھا ہے؟ بریک کے بعد آئیں گے, اس پہ بات کریں.